حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب وصال ہوا تو حضور تیسرے دن ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے فوت ہونے کے تیسرے دن حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جتنے بھی تعزیت کے لیے جمع تھے صحابہ کرام، حضور نے کیا فرمایا؟ وہاں پہنچ کر جاتے ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا استغفروا لاخیکم، معاذ بن مالک جو آپ کا بھائی فوت ہوا ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ یہ ہے دعائے مغفرت۔ اور ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے فوت ہونے والے کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا۔ کسی فوت ہونے والے کے لیے خیرات اور صدقہ، عمومی طور پر فوت ہونے والوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، فروٹ بھی لاتے ہیں لوگ۔ یہ کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے نہیں، یہ غلط فہمی دور کریں، اچھی طرح سے سمجھیں۔ یہ اس لیے کھانا نہیں بنایا کہ مہمان آئے ہیں انہیں کو کھانا خدمت کریں۔ فروٹ اس لیے نہیں لائے کہ مہمانوں کی خدمت کے لیے تازہ فروٹ لے آئیں، یہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کسی نے سادہ پانی اگر کسی کو پلایا، اس سادہ پانی پلانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اسے جنت کے میوے عطا کرے گا، جنت کے پھل عطا کرے گا۔ لہذا آپ کی دکان پر اگر کسٹمر آیا ہے، آپ اس کو لالچ ہے میرا گاہک ہے، آپ صرف سادہ پانی بھی پلائیں گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو جب کھانا کھلائیں گے، ایک تو یہ بہترین عبادت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا۔ اطعام الطعام، ایک صحابی نے پوچھا حضور مجھے کوئی محبوب ترین عمل بتائیں، تو حضور نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اطعام الطعام افشوا السلام، کھانا بھی کھلاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنے کے رواج کو عام کرو۔ تو کھانا کھلانے پر یہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کہ آپ مہمان آئے ہیں، فوت ہوا ہے کوئی۔ آپ یہ حدیث سنتے ہیں، کئی دفعہ علماء نے آپ کو سنایا ہوگا کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے تو حضور کا حکم ہے کہ 3 دن تک گلی محلے والے رشتہ دار دوست احباب کھانا پکا کر ان کے گھر میں بھجوائیں۔ اس گھر میں کھانا نہ پکے جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، کیونکہ صدمہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول تھا، میں حدیث شریف میں کئی دفعہ میں بیان بھی کرتا ہوں، اور اس کو حدیث شریف جب پڑھاتا ہوں تو یہ پڑھتا بھی ہوں۔ حضور دلیا جوں کا حضور بناتے تھے، اور جس گھر میں فوتگی ہوتی تھی اور آپ دلیا بنا کر ان کے گھر میں 3 دن تک حضور بھیجتے تھے۔ یہ خدمت تواضع کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو کھانا کھلانا فضیلت ہے، ان کو کھانے کا بھی اہتمام کرو تاکہ اس کھانا کھلانے پر جو ثواب ہے وہ قبر میں پہنچتا ہے۔ تو اس کھانے کی حیثیت، طعام کی حیثیت کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ امیر لوگ کھاتے ہیں، امیر بھی آئے ہوتے ہیں فاتحہ کے لیے، تو یاد رکھیے صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے وہ امیر غریب سب کھا سکتے ہیں۔ نفلی صدقات وہ امیر غریب سب کھا سکتے ہیں، البتہ صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، وہ امیر نہیں لے سکتا، نہ زکوٰۃ سید نہیں لے سکتا۔ لیکن نفلی صدقات ہیں، آپ نے خیرات کی ہے، تبرکن تیمن لنگر شریف پکایا ہے، وہ امیر کھائیں غریب کھائیں۔ لیکن میرے ایک استاذ تھے حضرت علامہ پروفیسر محمد حسین عاصی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ کل شریف کا ختم ہو 40ویں کا، وہ کہتے تھے کہ جو 7 میلاد شریف کی نیت کریں کہ میں نبی کریم اپنے بزرگ میرے فوت ہوئے ہیں، میں ان کے لیے میلاد شریف کرا رہا ہوں تاکہ میلاد کا ثواب ان کو پہنچاؤں، تو وہ لنگر پھر میلاد شریف کا ہو جائے گا، چاہے امیر کھائے چاہے غریب کھائے۔ تو یہ کھانا کھلانا یہ مت سمجھیے کہ آپ مہمانوں کی خدمت نہیں ہے، یہ تو اس لیے کھلایا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی امیر غریب کو، یہ نہیں کہ امیر کو کھانا کھلائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، یہ تصور غلط ہے۔
اگر آپ کے گھر کوئی آیا ہے، دکان پہ آیا ہے، آپ امیر آدمی ہے، غریب ہے، جس کو بھی کھانا کھلائیں، پانی پلائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات۔ ایک صحابی کی والدہ فوت ہوئی، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ فوت ہوئی تھی تو حضور کے پاس آئے تھے۔ یہ سوال کہ آج ہم کیوں سب اکٹھے ہوئے ہیں؟ تین کاموں کے لیے میں اور آپ اس مسجد اقصی میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ایک تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں بزرگوں کے لیے، دوسرا ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات، تیسرا کچھ حسب توفیق نیک اعمال، امور خیرہ، تلاوت قرآن، درود پاک، نعت شریف، کلمات طیبات پڑھ کر ان کی روح کو ایصال کیا جائے۔ یہ تین کام کیے جاتے ہیں۔ سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہوئی تو عرض کیا، حضور میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں اب چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام میں کروں کہ اس کا فائدہ میری ماں کو قبر میں ملے۔ حضور نے فرمایا، تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو۔ تم نے پوچھا ہے کہ میں کوئی عمل کروں فائدہ ماں کو قبر میں ملے، تو فرمایا اپنی فوت ہونے والی ماں کی طرف سے کیا کرو؟ صدقہ کرو، صدقہ۔ اب وہ صحابہ کرام کا تو انداز ہی نرالا ہوتا تھا۔ اب انہوں نے حضور سے کیا عرض کیا؟ مسلم شریف سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں، عرض کیا، حضور ایو صدقت افضل، فضیلت والا صدقہ کون سا ہے؟ کوئی ایسا صدقہ بتائیں جس کی فضیلت بہت ہو، وہ میں کروں۔ تو حضور نے فرمایا، افضل الصدقۃ ماؤن، افضل الصدقۃ ماؤن، فضیلت والا صدقہ پانی ہے۔ فضیلت والا صدقہ پانی ہے۔ انہوں نے پورا ایک کنواں اپنی ماں کے نام پر وقف کیا، پورا ایک کنواں اپنی ماں کے نام پہ وقف کر دیا۔ ہذہ لأم سعد، حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے نام پر وقف ہے، جب تک اس کنویں کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، سعد کی ماں کو قبر میں اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، یہ کیوں رکھا ہے؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ہمارے ان بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، بزرگوں کو، یہ پانی کی کیا ضرورت ہے، کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ حضور نے فوت ہونے والے سعد بن عبادہ کی والدہ کے لیے پانی کے صدقے کو پسند فرمایا۔ اس زمانے میں پانی فروخت ہوتا تھا، لیکن آج پانی ہر جگہ موجود ہے، تو ہم بطور علامت رکھتے ہیں کہ حضور نے فوت ہونے والے کے لیے پانی کے صدقے کو پسند فرمایا، اور جو آدمی بھی یہ پانی پیے گا اس کے پلانے پر جو ثواب ہے وہ قبر والے کو وہاں پہنچے گا۔ اور دودھ اس لیے رکھا ہے کہ قرآن مجید میں دودھ کا ذکر ہے، لبنن لبنن خالصا، یہ دودھ جو ہے یہ مکمل غذا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دودھ، شہد، کھجوریں اور بکرے اور بکری کا گوشت یہ حضور کی پسندیدہ غذا تھی۔ حضور نے فرمایا، سید الطعام لحم، حضور کے ہر ارشاد میں بڑی حکمت۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بکری اور بکرے کا گوشت جو ہے نا، نبی پاک نے فرمایا یہ کھانوں کا سردار ہے۔ چھوٹا گوشت مٹن جسے کہتے ہو، یہ کھانوں کا سردار، اس لیے دودھ رکھا ہے کہ پسندیدہ غذا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ بعض جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوران ختم شریف سامنے پھل رکھا ہوتا ہے۔ یہ پھل اس لیے نہیں رکھا کہ مہمان آئے ہیں فروٹ کھلائیں گے، نہیں، بلکہ اس پر ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک صحابی، ان کی والدہ فوت ہوئی، انہوں نے بھی یہی عرض کیا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں۔ حضور نے فرمایا اپنی ماں کی طرف سے تم بھی صدقہ کرو۔ ان کو بھی فرمایا، سعد بن عبادہ کو بھی، ان کو بھی فرمایا صدقہ۔ معلوم یہ ہوا کہ فوت ہونے والے کے لیے صدقہ بڑا نفع بخش ہے، بہت فائدہ دیتا ہے میت کو۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا دونوں صحابیوں کو، تمہاری ماں فوت ہو گئی، صدقہ کرو ماں کی طرف۔ اب اس صحابی نے کیا کیا، ان کے 5 کھجوروں کے باغ تھے ان کی ملکیت میں،
5 کھجوروں کے باغ تھے. انہوں نے کہا حضور میں ایک باغ کا پھل جو ہے اپنی ماں کے نام پر وقف کرتا ہوں. ملکیت میری رہے گی، باغ میری ملکیت میں رہے گا، لیکن ہر سال اس باغ کا جتنا پھل ہے میں خود استعمال نہیں کروں گا، اسے خیرات کر دوں گا. حضور نے فرمایا جب تک اس باغ کا پھل لوگ استعمال کرتے رہیں گے تیری ماں کو قبر میں برابر ثواب ملتا ہے. اچھا، جو لوگ ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں وہ معاذ اللہ بعض اوقات پھر تمسخر اڑاتے ہیں، اور اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ سن کر کسی کے ذہن میں اگر کوئی وہم آیا ہے وہ دور ہو جائے. میرے ساتھ خود واقعہ پیش آیا. مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ جو پھل رکھا ہے آپ نے ختم شریف میں، یہ مائی صاحبہ کھائیں گی قبر میں؟ یہ جو کھانا رکھا ہے یہ مائی کھائے گی؟ اچھا، کپڑے رکھے ہوئے تھے، عورت فوت ہوئی تھی تو زنانہ سوٹ 2-3 رکھے تھے کہ یہ بیوہ عورت یا یتیم بچی ہو تو اس کو دے دیں گے. تو مجھے کہنے لگا یہ کپڑے اور مائی صاحبہ پان گیا. میں نے کہا کہ یہ دماغ کا فطور ہوتا ہے اس قسم کی گفتگو، دین کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانے کے مترادف. بڑے غور سے سنیے، یہ چیزیں قبر میں نہیں جائیں گی جو کپڑے رکھے جاتے ہیں. اسی لیے جن چیزوں کا ثواب پہنچاتے ہیں نا، عام طور پہ ختم شریف میں کپڑے اس لیے رکھتے ہیں کہ کسی کو کپڑے پہنانا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. ایک غریب آدمی ہے، آپ اسے کپڑوں کا جوڑا لے دیتے ہیں. سردیوں کا موسم ہے، ایک نمازی ہے، بزرگ بوڑھا آدمی ہے، غریب ہے، گرم چادر لے کے دیتے ہیں. بیوہ عورت ہے، یتیم بچی، آپ سوٹ سلا کے دیتے ہیں، اس کو جوتا پہنا دیتے ہیں، گرم سویٹر، جرسی، گرم کوٹ، چادر لیتے ہیں. وہ جو آپ خیرات کر رہے ہیں نا، اس پر جو ثواب ملتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے. میں نے کہا یہ کھانے والی چیزیں قبر میں نہیں جاتی، نہ نبیت کھاتی ہے. تو کہتے ہیں رکھی کیوں؟ رکھی اس لیے ہے کہ یہ جو لوگ استعمال کریں گے ان پر ثواب ملے گا، ان پر. پھر ہم دعا مانگتے ہیں، اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ قاری صاحب دعا مانگتے ہیں باری تعالی معقولات. معقولات کہتے ہیں کھانے والی چیزیں، مشروبات کہتے ہیں پینے والی چیزیں، ملبوسات کہتے ہیں پہننے والی چیزیں. میں بھی اکثر یہ دعا مانگتا ہوں، یا اللہ جتنے ملبوسات، مشروبات، معقولات کے گھر والوں نے اپنے پیاروں کا ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہے، جو کھانے کی چیزیں رکھی ہیں، جو پینے کی چیزیں رکھی ہیں، جو پہننے کی چیزیں رکھی ہیں، جو قرآن شریف پڑھا ہے، جو درود شریف پڑھا ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اس کا جتنا ثواب ہے یہ سب ہیں امور خیرہ. امور خیرہ یعنی نیک کام. ہم کہتے ہیں یا اللہ جتنے بھی نیک کام کیے ہیں اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور حضور کے وسیلہ جلیلہ سے فلاں شخص کی والدہ کو، فلاں شخص کے والد کو یہ ثواب عطا فرما. یہ ہے ایصال ثواب. یہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ کسی فوت ہونے والے کے لیے 1,24,000 مرتبہ، 25,000 مرتبہ، 1.25 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ دیا جائے اس کی بخشش یقینی ہو جاتی ہے. ایک حدیث شریف میں 70,000 کا عدد ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 مرتبہ پڑھ کے اپنے پیاروں کو ایصال کرو گے تو ان کی بخشش یقینی ہو جائے گی. سورۃ اخلاص قبرستان میں جاتے وقت پڑھنا، اور سورہ ملک تو ایسی سورت ہے حضور نے فرمایا یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت. تو یہ قرآن کا میت کو فائدہ. پھر آخر میں ہم سب مل کر ابھی وہی کام میں اور آپ کریں گے، دعا. اب جب دعا مانگیں گے، اور یہ حدیث شریف ہے، یہ میرا تخیل نہیں یا میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، جی ہاں، یہ شرح الصدور باحوال الموتى والقبور میں امام جلال الدین سیوطی نے حدیث شریف نقل کی. میں اس کے راوی بھی بتا دیتا ہوں، حضرت انس راوی ہیں اس حدیث کے رضی اللہ. حضور نے فرمایا جب کسی فوت ہونے والے کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ایک نوری فرشتہ جنت سے طبق لے کے آتا ہے. طبق ٹرے کو کہہ لیں، سینی کو کہہ لیں، تھال کو کہہ لیں. جنت سے ایک نوری فرشتہ آتا ہے، اکیلا نہیں آتا،
ایک طبق لے کے آتا ہے، ٹرے جسے آج کل کہتے ہیں، وہ کیا اس میں کیا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے قاری محمد ربیع سیالوی صاحب جب کسی فاتحہ پہ ختم دعا مانگتے ہیں تو ان کو ایک کاغذ ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے، گھر والی کاغذ دیتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے 50 قرآن شریف پڑھے گئے، 1.25 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا گیا، سورہ یاسین پڑھی گئی، سورہ ملک پڑھا گیا، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھا گیا، اتنی مرتبہ آیت کریمہ دیتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے؟ اب جو فرشتہ آتا ہے نا جب یہ دعا مانگے گے، یہ حدیث سنا رہا ہوں میں، شرع الصدور باحوال الموتى والقبور میں ہر انس کی روایت، پیارے نبی کریم علیہ السلام، وہ نوری فرشتہ جو آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں 50 قرآن پاک، اس کا ثواب، وہ 50 قرآن کا ثواب ٹرے میں سے جاتا ہے، یہ کہتے ہیں 1.25 مرتبہ کلمہ طیبہ، وہ 1.25 کلمہ طیبہ کا ثواب ٹرے میں سے جاتا ہے، یہ کہتے ہیں سورہ یاسین 100 مرتبہ، اس کا ثواب، جیسے جیسے بولتے جائیں گے اس کا ثواب ٹرے میں فرشتہ سے جاتا جائے گا، جیسے ہی ہاتھ نیچے دعا سے فارغ ہو کر ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئیں گے، آنے واحد میں 1 سیکنڈ کے اندر وہ فرشتہ قبر والے کے سرانے کی طرف جا کے کھڑا ہو جائے گا، جن کا آج ختم شریف ہے نا، جب دعا ختم کریں گے نوری فرشتہ قبر کے سرانے کی طرف جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پتہ کیا کہتا ہے؟ جا وہ اس نے ٹرے پکڑا ہوا ہے، جیسے مہمان آتے ہیں، اس میں برفی رکھی ہے، اس میں جناب وہ کیک رس رکھے ہیں، اس میں بسکٹ رکھے ہیں، اس میں کھجوریں رکھی ہیں، شہد رکھا ہے، چائے رکھی، سجا کے لے جاتے ہیں، ایک ایک چیز مہمان کے آگے رکھتے ہیں نا، پہلے چائے رکھتے ہیں، پھر بسکٹ رکھتے ہیں، پھر کیک رس، پھر مٹھائی، وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ خدا مجھے معاف کرے، میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہتا، فرشتہ کہتا ہے یا صاحب القبر العمیق، یہ حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، اے گہری قبر والے، ھذا من اہلک، یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، تیرے لیے، وہ ٹری ہاتھ میں پکڑا ہو، کہتا ہے یہ 50 قرآن مجید کا ثواب لے لے، یہ 1.25 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا، اس کا ثواب لے لے، یہ 100 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی، اس کا ثواب لے لے، یہ تلاوت قرآن کا ثواب، یہ قاری ربیع صاحب نے نعت شریف پڑھی، یہ اس کا ثواب، یہ دین کا خادم آیا تھا نور المصطفیٰ، اس نے بیان کیا قرآن و حدیث، یہ اس کا ثواب، وہ فرشتہ جب ٹرے کے سارے ثواب ساری چیزیں وصول کرتا ہے نا، ساری چیزیں، حدیث شریف میں ہے، اتنا خوش ہوتا ہے قبر والا، مرد ہو یا عورت، اتنا خوش ہوتا ہے قبر والا، اور عورت ہو تو اتنی خوش ہوتی ہے، نبی پاک نے فرمایا، یہ اسی حدیث کا آخری حصہ ہے، کسی کو دنیا کا مال اور دولت مل جائے، جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ راحت، مسرت اور خوشی قبر والے کو اس وقت ہوتی ہے جب قبر والے کو گھر والوں کی طرف سے تحفہ پہنچتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر دعوتا من اب او اخ او ام او صدیق، حضور نے فرمایا قبر والا انتظار کرتا ہے، ہم میت کو دفنا کے گھر آ جاتے ہیں، سالوں سال لوگ دعا نہیں مانتے، جاتے نہیں ماں باپ کی قبر، حضور نے فرمایا قبر والا انتظار کرتا ہے، کس چیز کا؟ دعوتن، دعا کا، من ابن، باپ، ماں، بھائی، بہن کی طرف دیکھتا ہے کہ شاید میرا باپ دعا کرتا ہے، میری بہن دعا کرتی ہے، میرا بھائی دعا کرتا ہے، او صدیقین، میرا کوئی یار سجن بیلی میرے لیے دعا کرے، اور جب تلحقہ، جب وہ دعا اس کو پہنچتی ہے تو قبر والا راحت محسوس کرتا ہے، یہ ہے ایصال ثواب۔ لیکن یہ بات بھی بہت ضروری ہے، یہ ہمارا نہ نظریہ ہے نہ مسلک ہے، یہ غلط فہمی ہے، ہم اسے فرض یا واجب نہیں کہتے، فرض یا واجب، اسے مستحب کہتے ہیں، یعنی اگر یہ کام کریں گے تو میت کو بڑا نفع ملے گا، میت کو بڑا فائدہ ملے گا، اسے راحت ملے گی، سکون ملے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو نقصان کوئی نہیں ہوگا اور گناہ بھی کوئی نہیں، یہ فرض واجب نہیں، مستحب ہے۔ اب جس کا دل چاہے
اپنے فوت ہونے والوں کو راحت پہنچائے اور دل کا چاہے تو ان کو انتظار کرائے گھر والوں کو۔ میں نے حدیث سنا دی، ینتظر دعوت، میت تو انتظار کر رہی ہے، جو دعا نہیں مانگے گا وہ تو بیچارے انتظار ہی کرتے رہیں گے، اور اگر دعا کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے تو گھر والا خوش ہوگا۔ یہ آخری حصہ حدیث کا اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ حضور نے کتنی کھول کے بات کی۔ یہ بچے چھوٹے بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے کا اگر تحفہ باپ گھر میں لے کے آتا ہے نا، پاپا، ابا جان، ابو جان تحفہ لے کے جب گھر آتے ہیں، ڈیڈی آتے ہیں تحفہ لے کے بچوں کو دیتے ہیں، بیٹا یہ تمہارے لیے لایا ہوں تمہارے، وہ بچہ کیا کرتا ہے، پورے گھر کے بچوں کو نہیں، محلے والوں کو، آنڈی گوانڈی بچوں کو کہتا ہے یہ میرے پاپا لے کے آئے، یہ میرے پاپا لے کے آئے۔ اور جن بچوں کے گھر والے تحفہ لاتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تیرے گھر والے پاپا لے آیا تو ساڑا پاپا بھی لے آਉਂدا رہتا ہے، کہتے ہیں نا۔ یہ حدیث شریف ہے، میں تو اللہ کا شکر ہے اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہی نہیں، یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ حدیث شریف ہے۔ وہ میت کیا کرتی ہے، جس نے ثواب وصول کیا نا ٹرے میں، وہ سارے قبرستان کے مردوں کی روحوں کو اس کی روح کہتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب بھی کسی کو نہ سمجھے، اس کی روح، ساری قبر والوں کی روحوں کو اس کی روح کہتی ہے۔ یہ دیکھو میرے گھر والوں نے تحفہ بھیجا ہے، ہر قبر والے کی روح، یہ میرے گھر والوں نے، تو یہ میرے گھر والوں نے۔ اب حدیث شریف میں ہے جن کے گھر والے بھیجتے رہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں او تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، ہمارے گھر والے بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ اور یہ حدیث شریف ہے، اگر حدیث شریف نہ ہو تو جو سزا آپ مقرر کریں مجھے قبول ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے قبرستان میں جن کے لیے نہ کوئی دعا مانگنے والا، نہ ان کی طرف سے کوئی صدقہ کرنے والا، نہ ان کی طرف سے کوئی پڑھائی کرنے والا۔ وہ جب سنیں گے نا کہ اے دے گھر والے تحفہ کر لیا ہے، حدیث شریف میں ہے، وہ کفی افسوس ملے گا، افسوس سے تلیاں ملے گا، کہے گا اے کاش، یہ حدیث شریف میں ہے، اے کاش میرے گھر والے بھی میرے لیے کو دعا کرتے، میرے گھر والے بھی میرے لیے صدقہ خیرات کرتے۔ وہ پنجابی میں ہم سنا کرتے تھے بچپن میں، لوگ کہتے تھے شالا کسے دا کوئی ہوئے، شالا کسے دا کوئی، ایسے لوگ جو لولد دنیا سے جاتے ہیں۔ بھئی باپ ماں کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے، تو جو بھائی سگا فوت ہو جائے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھائی ان کے لیے خرچ کرتا ہوگا، بڑا مشکل، خاص کرم ہو کسی پہ۔ ہم تو ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، دفنا کے سال سال گزر گئے، نہ کبھی باپ کی قبر پہ گئے نہ ماں کی۔ کیا حضور کی یہ حدیث نہیں ہے کہ جمعے کے دن جو شخص اپنے ماں باپ کی قبر کی جا کے زیارت کرے اور وہاں جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش لکھ دیتا ہے۔ یہ مشکات شریف میں حدیث شریف ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، بات عمل کرنے کی ہے۔